اس کے بعد ہے نیکسٹ امپلیمنٹیشن فیز آفٹر دس ماڈل. جو ہم نے یہ سارا یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ماڈل ہے یہ اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے. ٹھیک ہے. implementation phase. Implementation. In the implementation phase, the results of the design phase are translated into the program code. Implementation is the actual code in which the software will be implemented. جو ڈیزائن فیز ہے اس کے فرنٹ اینڈ پہ تو ہمیں ڈیزائن نظر آتا ہے، مگر بیک اینڈ پہ جو اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ہم اس کو اس کا ڈیزائن کیسے اس کے ڈیزائن کے مطابق کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، کون سے ماڈیولز کس طرح انٹیگریٹ ہوں گے، یہ سارا بیک اینڈ پہ امپلیمنٹیشن فیز کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. ان امپلیمنٹیشن فیز دا ریزلٹس آف دا ڈیزائن فیز آر ٹرانسلیٹڈ انٹو پروگرام کوڈ. جو بھی کمپائلر پھر آپ یوز کریں گی اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ. سافٹ ویئر دیٹ ڈز ناٹ میٹ دا نیڈز آف دا کمپنی از واٹر فال. ٹھیک ہے. ڈیورنگ اب یہ کہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. ڈیورنگ دس فیز دا پروگرامرز شوڈ میک اٹ دیئر جرنل گول ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنی اینڈ ٹو میٹ دا ڈیزائن آؤٹ لائنڈ ان دا ڈیزائن فیز. اب جتنے ڈیزائن فیز ہم نے جو بھی سارا جو اس کا ڈیزائن امپلیمنٹ کیا ہے، اس طرح اگر آپ دیکھیں کوئی بھی سپوز ایک بلڈنگ ہے تو اس کے بارے میں ایک پورا ڈیزائن جو ہے سامنے رکھ کے کوئی اس کا میپ رکھ کے کہ اس طرح ہو، اس بلڈنگ میں اس طرح کا یہ رومز ہو، اس طرح کا لان اس طرح ہو، یا جو بھی ہے سپوز گھر ہے تو اس میں لان ہے، کچن ڈفرینٹ، تو اس لحاظ سے اس کی ڈیزائن کا پورا وہ امپلیمنٹ کر کے اس کا میپ بنا کے اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی جو ہے ایک چیز بن کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو اصل آرڈر دیتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو بتائیں، پھر اس کو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور پھر کنسٹرکشن کمپنی کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے پھر انہوں نے جس کے تھرو یہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دس فیز دا پروگرامر شوڈ میک it their central goal to fulfill the requirements of the company and meet the design outlined in the design phase. The classes and the class interactions. اب کلاسز کے بارے میں آپ لوگ کلاس اور جو ہے ڈفرینٹ آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں پڑھ چکے ہو کہ کلاسز اور آبجیکٹس کے بارے وداؤٹ آبجیکٹ کلاس جو ہے وہ تو کلاس بنانا تو پاسبل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. because class is the collection of different objects by which the functions of that specific class should be called. Interaction and developed in the design phase is very explicit. They translate directly into the code generated by the implementation phase. ٹھیک ہے. یہ سارا جو ہے مطلب کلاس کے اندر اس کے ہر ایک کی الگ فردر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ کون سے کلاس میں کون سا کام کرنا ہے، پھر یہ سارے ماڈیولز کے فارم میں ہوتے ہیں نا، پھر یہ سارے ماڈیولز کمبائنڈلی جو ہے انٹیگریٹ ہو کے ہمارے پاس ایک فائنل پروڈکٹ آ جاتا ہے. Later on discuss design tool will be introduced and actually automatic code generation from the output and the design. یہ آگے ہم اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اگلا ہے ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیز. ہر ایک چیز، ہر ایک پروڈکٹ جو بن کے مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کی مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہ چیز ٹیسٹ ہوتی ہے. ٹیسٹنگ کیوں؟ کہ آیا وہ یوزر کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اس میں ایسی کوالٹیز ہے بھی کہ نہیں جو ریکوائرمنٹ فیز پہ gathered کی تھی. In the testing phase, the results of the implementation phase are run through the series of tests to verify that function that is meet goal of the requirement phase. وہ ٹیسٹ کریں گے کہ آیا جو ریکوائرمنٹ ہم نے ریکوائرمنٹ فیز پہ بتائی ہے، اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کی امپلیمنٹیشن کی، جو پروڈکٹ بن کے آ رہا ہے تو وہ سارا ٹیسٹ ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو آیا وہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے. اگر آپ دیکھیں ویسے میڈیسنس کمپنی جو ہوتی ہیں تو جو نیا میڈیسن لانچ کرتی تو اس کے سیمپلز دیتی ہیں. ٹھیک ہے. بائی سم فزیشنز. ٹھیک ہے. کہ وہ سیمپلز ٹیسٹ ہوں گے، آیا
یہ اس اسپیسیفک ڈیزیز کے کیورنگ میں ہیلپ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے سے ٹیسٹ تو ہوا ہوتا ہے مگر پھر ایک سیمپل سا مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں تو خیر نہیں لانچ ہوتا, اینڈ فزیشنس کے تھرو وہ لوگوں تک جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یوز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹنگ فیز میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے آیا جو ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے, جو سافٹ ویئر بنایا ہے, وہ ہماری ساری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے. آگے پھر ٹیسٹنگ کے ہم ملٹیپل ٹیکنیکس پڑھیں گے کہ ہم اس کو ٹیسٹ سسٹم کو کیسے کریں گے. پھر ٹیسٹنگ کے مطابق ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹنگ ایک چیز کا ہر لحاظ سے چیک کرنا کہ آیا یہ پرابلم جو کام ہم کر رہے ہیں, ہمیں ریکوائرمنٹ تھی وہ آیا پوری ہو رہی ہے یا نہیں. ٹیسٹنگ پلین از کریٹڈ ٹو ڈسکرائب دا یونٹ ٹیسٹ اینڈ سسٹم ٹیسٹ. یونٹ ٹیسٹ مین کہ ہر ایک ماڈیول کا سنگل اس کو ٹیسٹ کہتا ہے کہ آیا یہ سنگل ماڈیول جس کا یونٹ ہے, سسٹم کا یونٹ ہے, اس کو آیا یہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں. اور سسٹم ٹیسٹ دیٹ ول بی پرفارمڈ سسٹم دیٹ اسپیسیفک سسٹم وچ ہیو بین امپلیمنٹڈ, جو سسٹم بن کے ہمارے پاس آیا ہے, جو بھی پورا سافٹ ویئر بنا ہے, تو آیا یہ ساری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, یونٹ ٹیسٹنگ از پرفارمڈ آن انڈیویژول سافٹ ویئر کمپوننٹ, جو میں نے آپ کو ابھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, ایک سنگل ماڈیول پہ, ایک کمپوننٹ پہ, اینڈ پروسیس آف انٹیگریشن برنگ ٹوگیدر آل دا سافٹ ویئر کمپوننٹ ٹو کریٹ اے کمپلیٹ سسٹم. پھر یہ سارے جو یونٹس ہیں, سارے جو اسمال پورشنز آف دیٹ سافٹ ویئرز ہیں, اس کو انٹیگریٹ کر کے پھر کیا اس کے اگلے جو ہے جو سسٹم ہے پورا جو ایکشن پرفارم کر رہا ہے, جو بھی ہمارا سافٹ ویئر بنا ہے, تو اس کے ایز اے ہول رسپانس کو اور اس کی جو ہے سسٹم کی جو ورکنگ ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. سسٹم ٹیسٹنگ از پرفارمڈ آن دا سافٹ ویئر سسٹم ایز ویل. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس کی اور کافی جو ہے ڈسکشن ہوگی اس پہ. آگے جو ہے ہم اس کے ملٹیپل ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس ماڈلز کو پھر فردر ڈسکس کریں گے کہ کون سا ماڈل ہم کس کیس میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس ٹائپ ہم کے ماڈلز ہم کس ٹائپ کے پروجیکٹس میں یوز کریں گے.